अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद है आपको अपने चैनल एस्ट्रो वाइफ स्टडी पर। मैं हूँ आपकी होस्ट इरफा। अगर आप आज ये सुन रहे हैं तो ज़रा एक लम्हे के लिए रुक जाए, क्योंकि ये वक्त सिर्फ दिनों का गुजारना नहीं बल्कि एक ऐसी तवानाई है जो आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर एतमाद, हिम्मत और एक नई उम्मीद को जगा सकती है। और खास तौर पर 24 से 28 जून का ये दौर बुझ असद अफराद के लिए एक ऐसी तब्दीली लेकर आ रहा है जो बाहर से मामूली मगर अंदर से बहुत गहरा असर रखने वाली है। ये वो लम्हा है जहाँ आपकी शख्सियत पहले से ज़्यादा मजबूत, पूरे एतमाद और खुद को साबित करने की तरफ माइल हो सकती है। जैसे आप हर चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हो और अपनी पहचान को मज़ीद वाज़िया करना चाहते हो, लेकिन असल में ये वक्त आपको सिखा रहा है कि असल ताकत सिर्फ दिखाने में नहीं बल्कि सब्र, तवाज़ुन और खुद पे यकीन रखने में होती है। इस वीडियो में हम आपको आने वाली इन दिनों की वो झलक दिखाने जा रहे हैं जो आपकी सोच, आपके फैसलों और आपकी अंदरूनी कैफियत पर एक वाज़ेह असर डाल सकती है। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि जो बातें आप आगे सुनने वाले हैं वो आपको एक नई उम्मीद, नया एतमाद और बेहतर रहनुमाई दे सकती है। और आप सबका खुश आमदीद है हमारे चैनल टुडे हॉरोस्कोप उर्दू पर। यहाँ हम रोज़ाना आपके लिए सितारों के इशारे, ज़िंदगी की रहनुमाई और उम्मीद भरे पैगामात के साथ वीडियोस अपडेट्स लेकर आते हैं। अगर आप अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े तो अभी सब्सक्राइब कर लें और सिफर का हिस्सा बन जाए। इस वक्त 24 से 28 जून के दौरान सियारों के अमूमी पोजीशन बुझ असद अफराद के लिए एक निहायत ताकतवर, मुतहरक और खुद एतमादी को बढ़ाने वाली तवानाई लेकर आ रही है। इस दौरान बुध सूरज की मजबूत मौजूदगी आपकी शख्सियत में एतमाद, इजहार की ताकत और खुद को साबित करने की ख्वाहिश को मजीद वाज़ेह कर रही है, जिसकी वजह से आप हर सूरत हाल में अपनी मौजूदगी को नुमाया करने और अपने फैसलों में मजबूती दिखाने की कोशिश करेंगे। इस वक्त चांद की बदलती हुई कैफियत आपकी अंदरूनी जज्बाती हालत पर असर डाल सकती है, जिसकी वजह से कभी आपको मुकम्मल सुकून, खुद एतमादी महसूस होगी और कभी हल्की सी बेचैनी या ज़्यादा सोचने की कैफियत सामने आ सकती है। ये असर आर्जी है, मगर आपको ये सिखा रहा है कि आप अंदरूनी तवाज़ुन बरकरार रखना कितना ज़रूरी है। मरकरी की पोजीशन इस वक्त आपकी ज़हनी सलाहियत, सोचने का अंदाज और बातचीत को मज़ीद तेज़ वाज़ेह बना रही है, जिससे आप अपने ख्यालात को बेहतर अंदाज में पेश करने और जल्द समझने की सलाहियत में इजाफा महसूस कर सकते हैं। लेकिन साथ ही ये भी ज़रूरी है कि आप ज़्यादा तेज़ी से या जल्दबाजी से फैसला करने से गुरेज करें, ताकि गलत फहमी से बचा जा सके। मरीख की तवानाई इस वक्त आपके अंदर एक खास किस्म की हरकत, जोश और अमल करने की ताकत पैदा कर रही है, जिसकी वजह से आप काम को जल्दी मुकम्मल करने और फौरी नताइज हासिल करने की तरफ माइल हो सकते हैं। लेकिन तवाज़ुन के साथ कदम उठाना आपके लिए ज़्यादा बेहतर नताइज पैदा कर सकता है। मजमूई तौर पर इस वक्त सियारों की पोजीशन बुझ असद के लिए एक ऐसे मरहले की तरफ इशारा कर रही है जहाँ एतमाद, ज़हनी तेज़ी और अंदरूनी ताकत बहुत मजबूत हो सकती है। अगर आपने इस दौरान अपने जज्बात और फैसलों में तवाज़ुन रखा तो आने वाले दिनों में आपको वाज़ेह, बेहतरी, मजबूत फैसले और बेहतरी ज़हनी सुकून महसूस हो सकते हैं। इस वक्त 24 से 28 जून के ये दौर बुझ असद अफराद के लिए जज्बाती ताल्लुकात के हवाले से एक बहुत ही सास और गहरा असर रखने वाला मरहला लेकर आ रहा है। इस दौरान आपके साथ साथ पहले से ज़्यादा वाज़ेह और शिद्दत के साथ सामने आ सकते हैं और आप अपने जज्बात को छुपाने के बजाय ज़्यादा खुलकर महसूस करने और इजहार करने की तरफ माइल हो सकते हैं। यही चीज़ आपके ताल्लुकात में गहराई पैदा करने के सबब बन सकती है। इस वक्त बातचीत और रवैये का अंदाज आपके रिश्तों में बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है, क्योंकि अगर जिस बात का ज़्यादा तेज़ी से या सख्ती के साथ ज़ाहिर किया जाए तो गलत फहमियों के इम्कानात बढ़ सकते हैं। इसलिए ये वक्त आपको सिखा रहा है कि नरमी, बर्दाश्त और समझदारी किसी भी ताल्लुक को मजबूत बनाने की असल बुनियाद होती है। इस दौरान आपके अंदर एक तरफ जज्बाती शिद्दत और दूसरों तरफ अपनी अना या खुद एतमादी की ताकत भी मौजूद हो सकती है, जिसकी वजह से कभी कभी आप अपने एहसासात को सही अंदाज में बयान करने में थोड़ी सी मुश्किल महसूस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सुकून और तवाज़ुन के साथ बात करें तो हालात बहुत बेहतर हो सकते हैं। ये वक्त आपके लिए ये भी इशारा दे रहे हैं कि ताल्लुकात में जल्दबाजी या फौरी रद्द अमल के बजाय वक्त देना और चीज़ों को कुदरती तौर पर समझना देना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हर एहसास और हर सूरत हाल का अपना एक वक्त होता है जो आहिस्ता आहिस्ता खुद वाज़ेह हो जाता है। मजमूई तौर पर यह वक्त बुझ असद के लिए जज्बाती, समझदारी, सब्र और ताल्लुकात में तवाज़ुन सीखने का एक अहम दौर है। अगर आपने इस दौरान अपने रवैये को नरम और मुतवाज़िन रखा तो आने वाले दिनों में आपको ज़्यादा सुकून, बेहतर समझ और ताल्लुकात में वाज़ेह बेहतरी महसूस हो सकती है। इस वक्त 24 से 28 जून के दौरान बुझ असद अफराद के लिए करियर और माली हालात का एक निहायत अहम और अमली सोच का तकाजा करने वाला एक मरहला लेकर आ रहा है। इस दौरान आपके काम में संजीदगी, जिम्मेदारी और खुद एतमाद अंसर ज़्यादा मजबूत हो सकता है, जिसकी वजह से आप अपने फैसलों को बेहतर अंदाज में लेने और अपनी सलाहियतों को साबित करने की कोशिश करेंगे। करियर के हवाले से ये वक्त आपके लिए तरक्की, मेहनत और खुद को बेहतर बनाने का है। कुछ नए काम, जिम्मेदारियां या मौके सामने आ सकते हैं जो शुरू में थोड़े
دباؤ والے محسوس ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ صبر اور مستقل مزاجی کے ساتھ آگے بڑھیں تو یہی حالات آپ کے لیے آگے بڑھنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ بس ضروری ہے کہ آپ جلد بازی سے گریز کریں اور ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھائیں۔ اس دوران آپ کے کام کرنے کے انداز میں زیادہ فوکس اور سنجیدگی آ سکتی ہے۔ آپ ہر چیز کو بہتر بنانے اور مکمل کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہے کہ آپ خود پر غیر ضروری دباؤ نہ ڈالیں، کیونکہ زیادہ پرفیکشن کی کوشش کبھی کبھی ذہنی تھکن کا باعث بن سکتی ہے۔ مالی معاملات کے حوالے سے یہ وقت احتیاط اور سمجھداری کا ہے۔ کچھ غیر متوقع اخراجات یا چھوٹے مالی دباؤ سامنے آ سکتے ہیں، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ آپ اپنے بجٹ کو منظم رکھیں اور کسی بھی بڑے مالی فیصلے میں جلد بازی نہ کریں۔ اگر آپ نے سمجھداری سے اپنے وسائل کو سنبھالا تو آنے والے دنوں میں مالی استحکام کی طرف واضح بہتری محسوس ہو سکتی ہے۔ مجموعی طور پہ یہ وقت مجسد کے لیے کیریئر میں ترقی، محنت اور مالی نظم و ضبط سیکھنے کا ایک اہم دور ہے۔ اگر آپ نے اس دوران فوکس، صبر اور مستقل مزاجی کو برقرار رکھا تو آنے والے دنوں میں آپ کو واضح پیش رفت، نئے مواقع اور بہتر مالی استحکام محسوس ہو سکتا ہے۔ اس وقت 24 سے 28 جون کا یہ دور مجسد افراد کے لیے سفر اور نقل و حرکت کے حوالے سے ایک متحرک اور دلچسپ توانائی سامنے آ رہی ہے۔ اس دوران آپ کے اندر نئے مقامات دیکھنے، ماحول تبدیل کرنے اور مختلف تجربات حاصل کرنے کی خواہش زیادہ مضبوط ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کا ذہن معمول کی روٹین سے باہر نکل کر کچھ نیا اور مختلف کرنے کی طرف مائل ہو سکتا ہے۔ اس دوران سفر کے منصوبوں میں کچھ معمولی تبدیلیاں یا غیر متوقع رکاوٹیں بھی سامنے آ سکتی ہیں، جیسے تاخیر، وقت کی تبدیلی یا پلان میں چھوٹی سی رد و بدل، لیکن یہ سب عارضی ہوگی اور ان کا مقصد صرف آپ کو زیادہ بہتر منصوبہ بندی اور احتیاط کی طرف لے جانا ہے۔ اس لیے کسی بھی سفر میں جلد بازی سے گریز کرنا بہتر ہے۔ یہ وقت آپ کے لیے نئے مقامات، قدرتی مناظر اور پرسکون جگہوں کی طرف رغبت بڑھا سکتا ہے، کیونکہ ایسے ماحول آپ کے ذہن کو سکون دینے، اندرونی تھکن کو کم کرنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ بعض اوقات چھوٹے سفر بھی آپ کو نئی توانائی اور تازگی کا احساس دے سکتے ہیں، اس لیے آنے والے موقع کو نظر انداز نہ کریں۔ مجموعی طور پر یہ وقت مجسد کے لیے سفر، تبدیلی اور نئے تجربات کو سمجھنے اور محسوس کرنے کا ایک اہم دور ہے۔ اگر آپ نے اس دوران صبر، احتیاط اور مثبت سوچ کو برقرار رکھا تو آنے والے دنوں میں آپ کو بہتر سفر کے مواقع اور خوشگوار تجربات محسوس ہو سکتے ہیں۔ اس وقت 24 سے 28 جون کے دوران برج اسد افراد کے خاندانی زندگی میں کچھ حساس اور جذباتی نوعیت کی صورتحال سامنے آ سکتی ہے۔ اس دوران گھر کے ماحول میں چھوٹی چھوٹی باتیں زیادہ اثر انداز ہو سکتی ہیں اور معمولی سی غلط فہمی بھی ذہنی دباؤ یا سکون کا سبب بن سکتی ہے۔ اس لیے یہ وقت آپ کو یہ سمجھانے کے لیے آ رہا ہے کہ گھریلو معاملات میں صبر، برداشت اور نرمی بہت ضروری ہے۔ اس دوران گھر کے افراد کے درمیان بات چیت کے انداز میں تھوڑا سا فرق یا جذباتی دوری کی کیفیت محسوس ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے بعض اوقات غلط فہمیاں یا چھوٹے تنازعات پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن یہ صورتحال زیادہ دیر تک قائم نہیں رہے گی۔ اگر آپ سکون، سمجھداری اور نرمی کے ساتھ معاملات کو دیکھیں، کچھ پرانے یا دبے ہوئے گھریلو مسائل دوبارہ سامنے آ سکتے ہیں، جنہیں فوری رد عمل یا غصے کے بجائے اور صورتحال کے ساتھ حل کرنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ جلد بازی میں کیے گئے فیصلے بعد میں مزید الجھن پیدا کر سکتے ہیں۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ ہر بات کو وقت دیں، چیزوں کو خود واضح ہونے دیں۔ اس وقت گھریلو ذمہ داریاں بھی معمول سے زیادہ محسوس ہو سکتی ہیں، جس کی وجہ سے کبھی کبھار ذہنی تھکن یا دباؤ پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن یہ سب عارضی ہے اور اس کا مقصد صرف آپ کو زیادہ مضبوط اور ذمہ دار بنانا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ خود پر غیر ضروری دباؤ نہ ڈالیں اور ہر معاملے کو ترتیب کے ساتھ سنبھالیں۔ مجموعی طور پر یہ وقت مجسد کے لیے خاندانی زندگی میں صبر، برداشت اور جذباتی توازن کا ایک اہم دور ہے۔ اگر آپ نے اس دوران اپنے رویے کو متوازن رکھ کر حالات کو نرمی اور سمجھ کے ساتھ سنبھالا تو آنے والے دنوں میں آپ کو گھر کے ماحول میں واضح بہتری اور سکون محسوس ہو سکتا ہے۔ زندگی کے مشکل حالات ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے، یہ صرف ایک عارضی دور ہوتا ہے جہاں انسان کو توڑنے کے لیے نہیں بلکہ اسے مضبوط بنانے کے لیے آتا ہے۔ اندھیروں کی شدت کبھی اس بات کا ثبوت نہیں ہوتی کہ روشنی ختم ہو گئی ہے، بلکہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ روشنی بہت قریب ہے۔ جو لوگ صبر کے ساتھ اپنے مشکل وقت کو برداشت کرتے ہیں، زندگی آخر کار انہی کے ساتھ ایسے دروازے کھول دیتی ہے جن کا تصور بھی انہوں نے نہیں کیا ہوتا۔ آج کی تھکن، پریشانی اور خاموش جدوجہد کل کی کامیابی اور سکون کی بنیاد بن سکتی ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ ہمت نہ ہاریں۔ زندگی میں سب سے بڑی طاقت حالات کو بدلنا نہیں بلکہ حالات کے اندر رہ کر خود کو بہتر اور مضبوط بنانا ہوتا ہے۔ ہر نیا دن ایک نیا موقع ہے اپنی سوچ کو بدلنے کا، اپنی غلطیوں سے سیکھنے کا اور ایک بہتر انسان بننے کا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہمیشہ آسانی پیدا کرتا ہے جو مشکل وقت میں بھی صبر، شکر اور امید کو نہیں چھوڑتے۔ خاموش محنت کبھی ضائع نہیں جاتی، وقت آنے پر یہی محنت سب سے بڑا نتیجہ بن کر سامنے آتی ہے۔ مشکل وقت انسان کو توڑنے کے لیے نہیں آتا بلکہ اسے اندر سے مضبوط، سمجھدار اور باشعور بنانے کے لیے آتا ہے۔ یقین رکھیے کہ
آپ کی زندگی میں سب کچھ بہتر ہونے والا ہے، بس آپ کو اپنی امید، اپنی محنت اور اپنی مثبت سوچ کو کبھی کمزور نہیں ہونے دینا۔ اس وقت مجھے اسد افراد کی شخصیت ایک بہت ہی مضبوط، بااعتماد اور واضح انداز میں سامنے آ رہی ہے، جسے ان کے اندر ایک قدرتی لیڈرشپ اور اپنی پہچان بنانے کی طاقت پہلے زیادہ فعال ہوگی۔ یہ لوگ اس دور میں اپنی موجودگی کو نمایاں کرنے اور ہر صورتحال میں خود کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کے اندر یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ کبھی کسی کام کے پیچھے نہیں رہ سکتے۔ ان کی شخصیت میں اس وقت سب سے نمایاں چیز ان کا اعتماد ہے، اپنی بات کو کھل کر کہنا پسند کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی رائے کو سنیں اور سمجھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر ایک حساس پہلو بھی موجود ہوتا ہے جو کبھی کبھی اندر سے متاثر کر دیتا ہے ان کو۔ اگرچہ وہ باہر سے مضبوط نظر آتے ہیں لیکن اندرونی طور پر وہ اس احساس کو گہرائی سے اس وقت ان کے مزاج میں کبھی کبھی شدت بھی آ سکتی ہے، یعنی وہ جلدی رد عمل دینے یا اپنی بات پر اڑ جانے کی طرف مائل ہو سکتے ہیں، لیکن یہ سب ان کی فطری طاقت اور خود اعتمادی کا حصہ ہے۔ بس انہیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہر بات میں نرمی اور توازن بھی ضروری ہے۔ مجھ اسد اس وقت اپنی زندگی میں عزت، پہچان اور خودداری کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی قدر کی جائے، ان کی محنت کو تسلیم کیا جائے۔ یہی چیز ان کے فیصلے اور رویے کو بھی متاثر کر رہی ہے اور وہ ہر چیز کو دل سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجموعی طور پر اس وقت مجھ اسد کی شخصیت ایک ایسے مرحلے میں ہے جہاں وہ اپنی اندرونی طاقت کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ رہے ہیں، اور اگر وہ اپنے اعتماد کے ساتھ ساتھ صبر اور برداشت کو بھی شامل کر لیں تو یہی شخصیت مزید مضبوط، متوازن اور کامیاب بن سکتی ہے۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو یہاں تک ہم دیکھی تو میں آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں، کیونکہ آپ صرف ایک ویڈیو نہیں دیکھ رہے بلکہ اس سفر کا حصہ بھی ہیں جہاں ہم ہر دن آپ کے لیے ستاروں کی اشارے، زندگی کی رہنمائی اور مثبت سوچ کے ساتھ ویڈیوز لے کر آتے ہیں۔ آپ کی موجودگی اس چینل کی اصل طاقت ہے، کیونکہ یہ صرف ایک چینل نہیں بلکہ ایک چھوٹی سی فیملی ہے جہاں ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کی سوچ کو، احساسات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، کیونکہ یہ آپ کا ایک لائک ہمیں مزید بہتر اور ڈیٹیلڈ ویڈیو بنانے کا حوصلہ دیتا ہے۔ نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آج کی ریڈنگ آپ کے ساتھ کتنی میچ ہوئی اور آپ اپنی زندگی کے کس مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ کمنٹس پڑھوں اور ان کا جواب دوں، کیونکہ آپ سب ہمارے لیے بہت خاص ہیں۔ اگر آپ ابھی تک ہمارے چینل ٹوڈے ہاروسکوپ اردو کے ساتھ نہیں جڑے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ یہاں آپ کے لیے روزانہ نیا ویڈیو، نئی رہنمائی اور نئی امید آتی ہے۔ بیل آئیکن کو ضرور آن کریں تاکہ کبھی کوئی بھی اپڈیٹ آپ سے مس نہ ہو، اور آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس رہنمائی سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ہم پھر ملیں گے ایک اگلی نئی ویڈیو میں ایک ساتھ نئی رہنمائی اور اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنے بہت سارا خیال رکھیں اور مثبت رہیں، اور مجھے دیجیے اجازت، میں ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنے ستاروں کی دنیا میں روشنی کام رکھیے۔ اللہ حافظ۔